بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ چند اشعار سماعت فرما لیں۔ عنوان ہے عزاداری۔ مطلب دیکھیں، ہم عزاداروں کا ایمان عزاداری ہے، ہم عزاداروں کا ایمان عزاداری ہے، ہم عزاداروں کا ایمان عزاداری ہے، پاک نسلوں کی بھی پہچان عزاداری ہے، پاک نسلوں کی بھی پہچان عزاداری ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ فرش مجلس پہ پڑھایا ہے جسے زینب نے، فرش مجلس پہ پڑھایا ہے جسے زینب نے، غم سرور کا وہ قرآن عزاداری ہے، غم سرور کا وہ قرآن عزاداری ہے، غم سرور کا وہ قرآن عزاداری ہے۔ اور ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں، دیکھیں کہ 1400 سال سے ہم لوگ ہیں جسم محفوظ، 1400 سال سے ہم لوگ ہیں جسم محفوظ، صرف اور صرف وہ جزدان عزاداری ہے، صرف اور صرف وہ جزدان عزاداری ہے۔ اور جس نے جلنے نہ دیا مفتی بدعت کا چراغ، پوری تاریخ، جس نے جلنے نہ دیا مفتی بدعت کا چراغ، ماتم شیع کا وہ طوفان عزاداری ہے، ماتم شیع کا وہ طوفان عزاداری ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ جان بھی دے دے تو کم ہے غم سرور میں ہم، جان بھی دے دے تو کم ہے غم شبیر میں ہم، جان بھی دے دے تو کم ہے غم شبیر میں ہم، فاطمہ زہرا کا ارمان عزاداری ہے، فاطمہ زہرا کا ارمان عزاداری ہے۔ اور یہ وسیلہ بھی ہے، یہ بھی دیکھیں کہ فاطمہ بنت پیمبر سے سنا ہے ہم نے،
فاطمہ بنت پیمبر سے سنا ہے ہم نے خلد میں جانے کا سامان عزاداری ہے خلد میں جانے کا سامان عزاداری ہے. اور آخری شعر کہ بندش ماتم سرور پہ لگانے والے، یہ بھی پوری تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ بندش ماتم سرور پہ لگانے والے مٹ گئے کتنے ہی سلطان عزاداری ہے. بندش ماتم سرور پہ لگانے والے بندش ماتم سرور پہ لگانے والے مٹ گئے کتنے ہی سلطان عزاداری ہے مٹ گئے کتنے ہی سلطان عزاداری ہے. اور وقت آخر میں کہ جس کی خوشبو سے ہے فیاض معطر اسلام جس کی خوشبو سے ہے فیاض معطر اسلام ایسے پھولوں کا گلستان عزاداری ہے ایسے پھولوں کا گلستان عزاداری ہے. ہم عزاداروں کا ایمان عزاداری ہے پاک نسلوں کی بھی پہچان عزاداری ہے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام انا اولی الناس بالانبیاء عالمہم بما جاؤ بہ ثم تلا انا اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المومنین. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جس کی آج یہ 5ویں مجلس سے میں خطاب کر رہا ہوں، گفتگو کا عنوان عزاداری اور حالات حاضرہ، اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام
کہ زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کے تیسرے جز یعنی کلمات حکمت کی زینت. میں مسلسل یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا ہو کہ نہج البلاغہ مولا کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کے بکھرے ہوئے کلام کو سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا. نہج البلاغہ کا نام ادبی ہے، اس میں باتیں سارے مذہبی ہیں، یعنی نہج البلاغہ ادب کا جزدان ہے، عقائد کا قرآن ہے. وہ جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے، اور یاد رکھیے گا نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے. انسان جب بھی ذہنی تھکن محسوس کرے، انسان جب بھی لوگوں سے شکوہ اور شکایت اس کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اور وہ زمانے سے شاکی ہو اور اس کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں گے تو نہج البلاغہ میں آپ کو دنیا و آخرت دونوں کے مسائل کے حل نظر آئیں گے. اور یہ کلمہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تیسرا جز، اس لیے کہ پہلے جز میں 238 خطبے ہیں، دوسرے جز میں 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، جس میں کا 96 نمبر کا یہ کلمہ جو میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتا ہے یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتا ہے. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت پڑھی جہاں ارشاد ہوا کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے. عزیزان محترم، آوازیں تو یہ اٹھتی ہیں کہ خدا اور بندوں کے درمیان کسی واسطے کی کیا ضرورت، خدا اور بندوں کے درمیان کسی وسیلے کی کیا ضرورت، ہم جانے ہمارا خدا جانے. لیکن یاد رکھیے گا اگر ان وسیلوں کو ختم کر دیا جائے گا، ان واسطوں کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر نہ قرآن کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے گی، اس لیے کہ قرآن سب پر نہیں اترا، کسی بندے ہی پر اترا. پھر نہ کعبے کی کوئی حیثیت رہ جائے گی، پھر نہ قبلہ قبلہ رہ جائے گا، پھر نہ نماز کا کوئی تشخص رہ جائے گا. اس لیے کہ کسی پر بھی سارے احکامات خداوند عالم کی طرف سے نازل نہیں ہوئے، اس لیے کہ نازل ہوتے بھی کیسے، اس بوجھ کو برداشت کون کرتا، اس بوجھ کو اٹھاتا کون. توجہ کیجئے گا، اس لیے ایک ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو خدا اور بندوں کے درمیان واسطہ بن سکے، خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ بن سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام صرف آئیڈیالوجی اور نظریے کا دین نہیں ہے، بلکہ عمل کا بھی دین ہے. جہاں خالی نظریے کی بات ہو، جہاں خالی آئیڈیالوجی کی بات ہو، وہاں تو آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عمل کی منزل ہو تو کوئی ایسا معصوم نمونہ ہو جس سے کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، تاکہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل تو سکیں. اور یقیناً جب ان انبیاء کی بات ہوگی تو اس میں ایک بڑا نام، اور بلکہ آپ کا خطاب اور لقب بھی ہے جناب ابراہیم کا شیخ الانبیاء. یہاں شیخ خاندانی نسبت نہیں ہے، یہاں شیخ لغوی معنی میں ہے، شیخ بمعنی بزرگ، یعنی انبیاء کے بزرگ ہیں جناب ابراہیم. جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا کہ جو 3 آسمانی مذاہب کہے جاتے ہیں اور ہیں، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت، ان سب کے بابا آدم ہیں جناب ابراہیم. اس لیے کہ جناب ابراہیم کے جو 2 بیٹے ہیں اسماعیل و اسحاق، اسحاق سے جو نسل چلی ہے اسی نسل میں جناب موسیٰ بھی ہیں، اسی نسل میں جناب عیسیٰ بھی ہیں، اور جناب اسماعیل سے جو نسل چلی ہے اس میں مسلمانوں کا پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان محترم. تو جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں، جناب ابراہیم انبیاء کے بزرگ ہیں، اور انہی کا بنایا ہوا کعبہ جس کی طرف آج تک مسلمان
سجدہ بھی کرتے ہیں اور اسی کو قبلہ قرار دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی جناب ابراہیم کی باتوں کو اسلام میں پروردگار عالم نے نبی کے ذریعے سے شامل کرایا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل میں وہ سنت ابراہیمی تھی جس پر پیغمبر اسلام نے مہر لگائی۔ اسی لیے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم سے، چونکہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، تو پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ نسبی رشتوں پر فخر نہ کرو، بلکہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ اگر رشتہ داری جوڑنا ہے تو پہلے نبی جیسے بنو۔ تو شاید اسی جیسے کے چکر میں بہت سے لوگوں نے نبی کو اپنے جیسا بنا لیا۔ ارے صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ لیکن میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جناب ابراہیم کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تو تقریباً 68 مقامات پر جناب ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں بکھرا ہوا ہے، اور اتنا اہم نبی ہے کہ اس کے نام کا ایک پورا سورہ سورہ ابراہیم ہے۔ اور دوسری آیتوں میں بھی میں کل ہی ذکر کر رہا تھا کہ سورہ صافات میں بھی جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، دوسرے سوروں میں بھی جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ لیکن اگر جناب ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ کیا جائے تو عزیزان محترم، یقیناً بے آب و گیا صحرا میں اپنی زوجہ کو شیرخوار بچے کے ساتھ چھوڑ کر جانا، یہ جناب ابراہیم پر خدا کے بھروسے کو واضح اور روشن کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب ابراہیم کا ان کے سارے جانوروں کی قربانی، یا اس کے بعد جناب ابراہیم کا خود آگ میں چلا جانا، لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ اب پتہ کیسے چلے کہ ہاں یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، یہ خدا کا مطیع ہے، یہ خدا کا پروردگار ہے، یہ خدا کے حکم پر عمل کرنے والا ہے؟ تو آپ کو اس کا اندازہ شاید نماز سے نہ ہو، روزے سے نہ ہو، حج و زکوٰۃ سے نہ ہو۔ اگر اس کا اندازہ کرنا ہے تو جناب ابراہیم کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا مطیع، اتنا فرما بردار، اتنا حکم خدا پر عمل کرنے والا کہ اس کے نام پر آگ میں جانے کو تیار ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن آگ میں جانے کا مرحلہ بھی آدمی اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی کر گزرتا ہے، لیکن بیٹے کی قربانی کا مرحلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے عزیزان محترم جناب ابراہیم کی زندگی میں، کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی اس یاد کو حج کی شکل میں واجب کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ خواب میں حکم خدا اور ابراہیم کا بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے تیار ہو جانا، اور پھر کہا میں خالی نہیں ہوں۔ میں کل عرض کر رہا تھا نا کہ جب آواز آئی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بھئی دیکھیے باتیں آئیں گی آگے بھی اس آیت کے حوالے سے۔ یہ ہمارے عشرے کا مرکزی خیال ہے، مرکزی وہ خاکہ ہے جس میں ہمیں رنگ بھرنے ہیں، اور یقیناً وہ رنگ کیسے ہوں گے یہ آپ کی سماعتوں پر منحصر کرتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزان محترم کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی اولادوں کو اگر پابند دین بنانا چاہتے ہیں تو سخت سے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ حکم خدا کے پابند بن جائیں۔ نماز جیسی چیز کے لیے بھی توجہ کیجئے گا، اس میں ڈر اور خوف کا عنصر ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جب نماز جیسی چیز کے لیے ڈر اور خوف ہوتا ہے تو اگر بیٹے کو ذبح کے لیے آمادہ کرنا ہے تو الفاظ میں شدت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ خلیل خدا ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ خواب نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے۔ تو بیٹے سے یہ نہ کہیے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، بلکہ بیٹے سے کہنا ہے تو یہ کہیے کہ حکم خدا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر میں اپنے بیٹے سے حکم خدا کہوں گا تو میری عظمت کا تو پتہ چلے گا، لیکن میرے بیٹے کے کمال کا اندازہ نہ لگے گا۔ میں اپنے بیٹے سے وہی کہوں گا جو ہوا ہے، اور میں کہوں گا خواب، لیکن میرا بیٹا سمجھے گا حکم خدا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ذات نبی کا خواب ہے، کسی امتی کا خواب نہیں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے آپ محمد والے محمد۔
میں نے بڑی تیزی کے ساتھ مرحلوں کو طے کیا ہے، لیکن یعنی قربانی کے لیے آمادہ ہو جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی قربانی کی تفصیل حج کی عبادت بن گئی۔ توجہ کیجئے گا، حالانکہ وہاں اسماعیل قربان نہیں ہوئے، میں اس پر آئندہ کی مجالس میں گفتگو کروں گا، اس لیے کہ عزاداری کو سمجھنے کے لیے، جو میرا موضوع ہے عزاداری اور حالات حاضرہ، ابھی آپ نے ہمارے وطن کی شان اور رونق جناب فیاض رائے بریلوی صاحب سے عزاداری کے موضوع پر بہترین کلام سنا۔ تو عزاداری کو اگر سمجھنا ہے تو جتنا جتنا قربانی ابراہیم و اسماعیل کو آپ سمجھتے جائیں گے، اتنا اتنا عزاداری کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، تو یقیناً تفصیلات تو آئیں گی آپ کے سامنے، لیکن اس وقت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم، جناب ابراہیم کا اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنا اور بیٹے کا آمادہ اور تیار ہو جانا اللہ کو اتنا پسند آیا، توجہ فرمائیے گا، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جو ہمارا انتخاب ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہمارا انتخاب ہمارے حکم کے لیے کس منزل تک جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جذبہ جہاں بھی نظر آئے وہی تو ابراہیم سے قریب ہوگا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، کل کی گفتگو سے میں متصل ہو گیا، اب یہ جذبہ اگر ابو طالب میں نظر آئے کہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کریں، تو وہ ابو طالب بھی ابراہیم سے قریب ہوں گے۔ اور یہ جذبہ اگر ہجرت کی شب مولا علی میں نظر آئے تو زمان اور مکان کے فاصلے نہ دیکھو بلکہ عمل کا اتباع دیکھو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو اب وہی وہ منزل تھی عزیزان محترم جہاں پر پروردگار عالم نے ابو طالب کے بیٹے کو جب اتباع ابراہیم یا طریقہ ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے ننگی تلواروں میں قربانی کے لیے سوتے ہوئے دیکھا۔ توجہ کیجئے گا، کل میں عرض کر رہا تھا نا، تو وہ پروردگار جو ابراہیم و اسماعیل کے عمل کو حج کی شکل میں یادگار بنا سکتا ہے، کیا اس کو علی کا یہ سونا پسند نہ آئے گا؟ اس لیے کہ سنت الہی تبدیل نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، کیا وہ پسند نہ آئے گا؟ اس لیے کہ یہاں بھی تو جذبہ قربانی ہی ہے، ننگی تلواروں میں سونے کے لیے آمادہ ہو جانا۔ عزیزان محترم، تو اب آیت آئی، ہم نے مرضی دے کر کے یہ نفس خرید لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ عند اللہ قربانی کی عظمت کیا ہے، عند اللہ قربانی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جاؤ، کل کی گفتگو یہی تھی نا کہ جا کر کے اس ابو طالب کے بیٹے کو مبارکباد دو جو میرے نبی کے حکم پر، اور حکم نبی حکم خدا ہوا کرتا ہے بغیر کسی چوں چرا کے، اس لیے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ حکم خدا کی نسبت سے عبادت ہے، اسی لیے اس نے اپنی عبادت کو کسی ایک عمل کا پابند نہیں بنایا، بدل بدل کر حکم دیا تاکہ اندر سے نکل کر آئے کہ عبادت ہو رہی ہے یا عادت ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو اب اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو جب علی سے کہا میرے بستر پر سو، تو علی نے نمازوں کا سہارا لے کر کے قربانی سے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ توجہ کیجئے گا کہ اگر میں سو جاؤں گا تو میری نمازوں کا کیا ہوگا؟ کل تک نمازوں کا پڑھنا عبادت تھا، آج بستر رسول پہ سونا عبادت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وہی جذبہ قربانی ہے جس کا تسلسل آپ کو یہاں تک نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال ملائکہ آئے ہیں اور مبارکباد دی ہے، یعنی پروردگار عالم نے ملائکہ کو احساس دلایا کہ جس انتخاب آدم پر تم معترض تھے کسے بنا رہا ہے، ذرا میرے انتخاب کا کمال تو دیکھو، ذرا میرے انتخاب کا کمال تو دیکھو۔ اچھا، فرشتے بھی فرشتے ہیں، وہ ہم لوگوں کی طرح سے ڈبل اسٹینڈرڈ والے نہیں ہیں۔ جب ان کو اپنی، میں کیا کروں، ظاہر سی بات ہے کہ حد ادب ہے، ملائکہ کے لیے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہوں جہاں ان کی عصمت کے خلاف کوئی لفظ نکلے، لیکن اشاروں میں کل میں نے بات کہی تھی نا کہ لوگ عزاداری پر اعتراض کرتے ہیں اور وہاں عقل کو اپلائی کرتے ہیں،
تو میں نے کہا تھا کہ اگر عقل کو اپلائی کرنا ہے تو ذرا ابراہیم کا اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنا، وہاں عقل کو اپلائی کر کے بتائیے کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. وہاں آپ عقل کو اپلائی کیجئے کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کو عقلی تعویل کر پائے گا؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. تو اب اگر وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر آدمی کہتا ہے صاحب اس ملک میں قصر کی کیا ضرورت ہے. یاد ہے نا آپ کو کہ جہاں پر عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے یہ پوری تفصیل عرض کی ہے اور میری گفتگو مسلسل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلسل ساری مجلسیں سنیں گے ان کو نتیجہ ملے گا. تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عزیزان محترم یہاں پر آپ دیکھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے کہ پروردگار عالم جب ملائکہ نے کہا تھا، میں ذرا سا انتشار ذہنی کا نہیں، انتخاب الفاظ کا شکار ہوں. توجہ کیجئے گا کہ جناب آدم کے انتخاب پر، جناب آدم کے سجدے کی منزل پر دو آوازیں بلند ہوئیں، ابلیس کی بھی، ملائکہ کی بھی. توجہ کیجئے گا، دیکھیے لفظیں الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن میں یہاں پر یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سمجھ میں دین کی کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو سمجھنے کے لیے پوچھئے، اعتراض نہ کیجئے. بڑی نازک سی بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے اعتراض کیا تو پھر ابلیس کی طرح نکالا بھی جا سکتا ہے. توجہ کیجئے گا. اور اگر آپ نے ملائکہ کی طرح پوچھا تو آپ کو یہ کہہ کر کے خاموش کر دیا جائے گا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. نازک سی بات ہے. یعنی اس وقت اگر پروردگار عالم جواب دیتا بھی تو ملائکہ اس جواب کی گہرائی کو سمجھ نہ پاتے. ارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی حکم کی تعویل اور حکم کے اسباب ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ذہن و دل و دماغ ہر جواب کو اسی وقت سمجھ لے. یہ فطرت انسان ہے، جب تک تجربہ نہیں کرتا مانتا ہی نہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات دے گے محمد والے محمد. تو وہاں اگر پروردگار عالم ملائکہ کو اسی وقت جواب دیتا تو جواب میں کمی نہ ہوتی، سمجھ کی کمی تھی. لیکن جب ننگی تلواروں کے بیچ میں علی کو سوتے ہوئے ملائکہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی ریالائز کیا کہ کہاں ہم پہنچ سکتے ہیں انتخاب الہی تک. میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. تو انہوں نے بھی، چونکہ دوہرا معیار نہیں تھا، جب بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے کہا ہم بھی اس کی صفائی دیں گے. وہ بھی اس کے منتظر تھے. یہی وجہ ہے کہ جب احد میں کسی سپاہی کی تلوار ٹوٹی، توجہ کیجئے گا، اور قرآن کی آیتوں کو لے جانے والے جبریل کے ہاتھ سے پروردگار عالم نے تلوار کو بھیجا تو کل انتخاب الہی کے موقع پر خوریزی کا حوالہ دے کر، بھائی توجہ کیجئے گا، انتخاب الہی پر سوال کرنے والے اب نہیں کہتے کہ معبود ہم تو خوریزی کے مخالف ہیں، ہمارے ہاتھ سے قرآن ایک نہیں دو بھیج دے، لیکن تلوار جیسی چیز میرے ہاتھ سے نہ بھیج، اس لیے کہ اس کا تو کام ہی خون کا بہانہ ہے. ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. اچھا وہاں غضب یہ ہوا. بھائی دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ میں نہج البلاغہ فہمی، قرآن فہمی اور دین فہمی کا ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. عزاداری اور حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور گفتگو کوئی تفصیلی اور بہت لمبی نہیں ہے لیکن محدود وقت میں عزیزان محترم میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ دیکھیے جبریل قرآن لا رہے تھے، کہہ دیتے یا اگر حکم حاکمی تھا تو قرآن کی آیتیں پیغمبر پر نازل ہوتی تھیں. جب پیغمبر بتاتے تھے جبھی تو پتہ چلتا تھا کہ آیت آئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی جبریل چیخ کر نہیں کہتے تھے میں یہ آیت لے کر آیا. توجہ کیجئے گا. تو جبریل ٹھیک ہے حکم حاکم ہے لیکن تم لوگوں کے نظریے کے تو خلاف ہے نا خوریزی. تو اگر خون بہانے والی چیز ہی لے کر جا رہے ہو تو جیسے چپکے سے پورا قرآن پہنچایا ویسے ہی چپکے سے تلوار پہنچا کر چلے جاؤ. بھائی توجہ کیجئے گا، یہ کیا بات ہے کہ تم نے قرآن تو چپکے سے پہنچایا لیکن جب خون بہانے والی چیز ذوالفقار پہنچائی
تو چپکے سے پہنچائی نہیں بلکہ فضا میں لافتہ کا قصیدہ بھی پڑھا. ارے توجہ کیجئے گا, فضا میں لافتہ کا قصیدہ بھی پڑھا. بھائی ہم پر اعتراض ہوتا ہے نا کہ ذکر خدا پر آپ نہیں بولتے, ذکر رسول پہ جوش نہیں آتا, ادھر علی کی بات آئی آپ پھڑک گئے. تو بھیا جبریل جیسے جہاں نفس بھی نہیں ہے ان سے بھی تو کبھی جا کر سوال کرو کہ قرآن چپکے سے پہنچایا. ارے میں کیا کروں, توجہ کیجئے گا. اور جب تلوار کا معاملہ آیا تو لا فتح الا علی, تو عجب نہیں ملائکہ کا سردار یہ کہے چونکہ انتخاب آدم کے موقع پر ہم نے کہا تھا اسے بھیج رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے. اب ہم تلوار بھی لے کر جائیں گے اور لا فتح کا قصیدہ بھی پڑھیں گے تاکہ ہم بتا سکیں ہمیں خوریزی پر اعتراض نہیں ہے, لیکن ہجرت کی شب سونے والا جیسا ہاتھ بھی تو ہو, علی جیسا ہاتھ بھی تو ہو. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. تو اسی لیے ہم طاقت کے مخالف نہیں ہیں, اقتدار کے مخالف نہیں ہیں, حکومت کے مخالف نہیں ہیں. دنیا طاقت اختیار حکومت سے چلتی ہے, لیکن آدمی پہلے منوائے تو کہ وہ حصول حکومت عدل کے قیام کے لیے کر رہا ہے, توجہ کیجئے گا, یا وہ سرحدوں کے اضافے کے لیے کر رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو بہرحال رہنا ہے تو قوت و اقتدار کی بحث تو آئے گی, لیکن آدمی اپنے عمل سے پہلے ثابت تو کرے کہ اس کا مسئلہ حصول اقتدار نہیں ہے بلکہ خدمت خلق ہے. اور یہی فرق ہے نظام حکومت الہی میں اور دنیا کی قائم ہونے والی حکومتوں میں. اور اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو یہاں حکومتیں شرطوں پر قبول نہیں کی گئیں, ورنہ علی کے پاس یزید کا دادا بھی حکومت کی پیشکش لے کر آیا تھا, لیکن علی کا مقصد حصول حکومت ہوتا تو ابو سفیان کی پیشکش کو پہلے ہی قبول کر لیتے. نہیں, اس سے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا. اور پھر نہج البلاغہ کا 5واں خطبہ جس میں مولا کائنات نے ساری منزل پیش کی ہے, اس کا وقت نہیں ہے, لیکن میں تو اس علی سے اب حسین تک آنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے مولا کائنات نے اپنے عمل سے بتایا کہ جو اعتبار توحید ہوتا ہے وہ توحید کی نسبت سے اٹھنے والے سوالوں کا جواب اپنے عمل سے دیتا ہے, اپنے عمل سے وہ جواب دیتا ہے, تاکہ اب توحید کی نسبت سے چاہے وہ ملائکہ ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ خود صفائی دینے لگتے ہیں کہ معبود تیرا انتخاب درست ہے, تیرا انتخاب بجا ہے, اور اس کے لیے ہم لافتہ کا قصیدہ پڑھنے کو تیار ہیں. تو یقیناً یہ ساری منزلیں اپنی جگہ پر, لیکن کل جہاں پر گفتگو رکی تھی وہیں سے میں رب دینے جا رہا ہوں کہ یقیناً ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, لیکن دمبا تو آ گیا. اگر کوئی یہ کہہ دے معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ذبح نہیں ہوا تو قربانی کیسی, نازک سی بات ہے, توجہ فرمائیے گا. مولا کائنات ہجرت کے بستر پہ سوئے, کہہ سکتا ہے نا آدمی کہ سوئے تو لیکن بچ گئے. توجہ کیجئے گا. اب آپ سمجھیے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. یہ حرم کی داستان شروع تو جناب ابراہیم و اسماعیل سے ہوتی ہے, اس درمیان میں جناب ابو طالب بھی آتے ہیں, اس درمیان جناب پیغمبر اسلام بھی آتے ہیں, مولا کائنات بھی آتے ہیں, لیکن حرم کی داستان پوری ہوتی ہے حسین ابن علی پر آ کر. توجہ فرمائیے گا کہ وہاں تو بچنے کی بات ہے, لیکن کربلا میں بچنے کا تصور نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. یعنی اگر حسین قربانی دے کر کے اپنے بھرے گھر کو قربان نہ کرتے تو خدا کی قسم نہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کا فلسفہ سمجھ میں آتا, نہ ہجرت کے بستر پہ سونے کا مرحلہ سمجھ میں آتا. کتنی باتیں آدمی کر سکتا. حسین ابن علی نے کہا کہ میرے جد نے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا اس کو کمال پر میں نے کربلا میں پہنچایا. اب اگر وہاں پر ہم اس کو کہیں کہ یقیناً وہی چیز ہے عزیزان محترم جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین ہمیشہ کے لیے اگر محفوظ ہوا ہے, اور پھر وہاں پر ساری منزلوں کو طے کیا اس طرح سے. اللہ اکبر. علامہ جمیل مظہری نے کہ حسین ابن علی کے سجدے کو, یہ بھی منزل قربانی ہے, لیکن ان ساری قربانیوں کا کمال ہے یہ قربانی.
توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہاں بچنے کا تصور نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، یہاں تو قربانی پر قربانی ہے. جہاں علامہ نے کہا اس سجدہ نیاز کی اللہ رے برتری، حیراں فرشتگی ہے سبک ہے پیمبری، جنبش حجاب راز کو ہے جیسے تھرتری، انسان سے کہہ رہی ہے فرشتوں کی خود سری. تے ارتقا کی راہ بتاجیل ہو گئی، اے مشت خاک لے تیری تکمیل ہو گئی، اے مشت خاک لے تیری تکمیل ہو گئی. آیا سمجھ میں اب وہ مشیت کا مدعا؟ ہم نوریوں نے خاک کو سجدہ جو تھا کیا، نوے بشر سے آج حق اس کا ادا ہوا. اس ایک سجدہ تہے خنجر سے برملا، انسانیت کا قرض اتارا حسین نے، پستی کو خاکیوں سے ابھارا حسین نے. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. تو یقیناً ملائکہ کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہم نے جو آدم کو سجدہ کیا تھا اس سجدے کا راز کیا تھا. اس سجدے کے راز سے پردہ اٹھایا حسین ابن علی کے سجدے نے. لیکن اس سجدے تک پہنچنے سے پہلے حسین نے کتنے مرحلوں کو طے کیا ہے، حسین کتنے مرحلوں سے گزرے ہیں. حسین نے اس کے لیے مدینہ چھوڑا ہے، حسین نے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے، حسین نے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کوفے جاتے ہوئے آپ نے اپنا رخ ہر کے آنے پر تبدیل کیا ہے، اس لیے کہ وہ سارے معاملات بھی ہوتے چلیں اور وعدہ الہی بھی پورا ہو. توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. اب اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس سجدے تک پہنچیں گے اور فلسفہ قربانی ابراہیم و خلیل و ذبیح پر بات کریں گے. لیکن آج کی منزل عزیزان محترم، حسین ابن علی نے کربلا کیسے سجائی؟ دوسری محرم کو کربلا پہنچنے والا مسافر، اللہ اکبر، دوسری محرم کو مولا حسین کربلا پہنچے، چوتھی محرم کو ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹے. چوتھی بڑی قیامت کی تاریخ ہے. عام طور سے شہرت یہی ہے کہ بندش آپ 7ویں محرم، نہیں، بندش آپ 7ویں محرم نہیں ہے، کہتے آپ ہے 7ویں محرم. بندش آپ تو چوتھی محرم سے ہے. ترائی کے کنارے سے، دریا کے کنارے سے خیمے جب ہٹائے گئے ہیں اسی وقت پانی پر پابندی لگ گئی ہے. اگر آپ تجزیہ کریں گے تو 7ویں تک یہ ذخیرہ کیا ہوا پانی چلا ہے. توجہ کیجئے گا بھائی، 7ویں تک اگر پانی آتا اور پانی اس دن بند ہوتا تو 7ویں کا پانی 8ویں 9ویں 10ویں تک جا سکتا تھا. لیکن 7ویں سے التش التش کی صدائیں بلند ہوئی ہیں. تو چوتھی وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ جہاں عباس کے جلال کو اب سوائے زینب کے کون روکے. اس لیے کہ شہادت حسن سے لے کر مطالبہ بیعت تک یا حر کا قافلہ روکنے کے لیے جو آیا ہے اس وقت تک ہر جگہ حسین نے عباس کو یہی کہہ کے تو روکا کہ یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے. لیکن اب کربلا میں حسین کیا کہہ کے روکیں؟ دیکھیے، میں نے مصائب اشاروں میں بہت سے مرحلے طے کیے ہیں، ورنہ حسن کے جنازے پر تیر چلے ہوں گے تو کتابوں میں ملے یا نہ ملے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ عباس نے تلوار نہ نکالی ہو. لیکن حسین نے روکا ہوگا کہ یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں. مطالبہ بیعت کے وقت روایتوں میں ہے، میں نے پڑھا ہے چاند رات کی مجلس میں، کہ پہلی ننگی تلوار لے کر دارالامارہ میں داخل ہونے والا سوائے عباس کے اور کوئی نہیں تھا. ہاں عزیزو، چوتھی محرم کی بہت سی مناسبتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ مناسبت بھی ہے کہ وہ عباس جس نے لکیر کھینچ کر کے لشکر یزید کو روکا تھا، اب جناب زینب کے کہنے کے بعد وہی اپنے بازوؤں سے خیمے کی تنابیں اکھاڑ رہے. لیکن میں چوتھی محرم کو عام طور سے حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، ہاں، حسین نے جس کو خط لکھ کر بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ حبیب، نبی کا نواسا، تمہارا بچپن کا دوست، یہ میرے الفاظ ہیں، خلاصے گفتگو یہی ہے، نرغہ عادہ میں گھر گیا ہے. حبیب، جتنی جلدی ہو سکے نصرت کے لیے آؤ. مختصر کر رہا ہوں میں، لیکن بہرحال
حسین ابن علی کا خط لے کر کے برید گیا ہے، نامہ بر گیا ہے، اور ادھر زوجہ اور شوہر میں گفتگو کوفے کے حالات پر. دق الباب ہوا، آواز آئی من الباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. جناب حبیب دوڑ کر آئے ہیں اور خط پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں. لیکن کوفے کا ماحول اتنا ناگفتہ بے ہے، میرے الفاظ کہہ لیں کہ جتنا رونا تھا دروازے پر رو لیے، جب گھر کے اندر گئے تو نارمل ہو چکے ہیں. اور پوچھا ہے زوجہ نے کہ کیا ہوا؟ جناب حبیب نے بات کو ٹالنا چاہا، کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے، مجھے بلایا ہے، میں پسو پیش میں ہوں، کیا کروں؟ لیکن یہ ہے حبیب کی زوجہ. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم پسو پیش میں ہو تو میں تیار ہوں آقا کی نصرت کے لیے جانے کے لیے. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، میرا آقا بلائے اور میں مدد کو نہ جاؤں. لیکن کوفے کے حالات ایسے نہیں تھے کہ آدمی عام شاہراہ سے، عام راستے سے کوفے کے دروازے سے نکل سکے. اس لیے جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا تو میرا گھوڑا لے کر کے فلاں مقام پر جا کر میرا انتظار کر، میں جلد تیرے پاس پہنچوں گا. عزاداروں، معتبر ترین روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یقیناً آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیں گے. ہاں عزاداروں، کہ جناب حبیب کا غلام گھوڑا لے کر گیا، اور چونکہ راستے عام راستوں سے نہیں جا رہے تھے جناب حبیب، اور غلام پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن آنے میں جب تاخیر ہوئی تو گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میں نے کہا نا، میں نے پرسوں شاید عرض کیا تھا کہ جناب حبیب کا تذکرہ کروں گا. وہ رکتے ہوئے گھوڑے جو کربلا میں دوسری محرم کو رکے تھے، وہاں میں نے تذکرہ کیا تھا. تو یہ گھوڑوں کی بھی تاریخ ہے، ذوالجناح کا بھی تذکرہ آئے گا. لیکن جب نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو غلام نے کہا کہ غم نہ کرنا، اگر میرے آقا نے مزید آنے میں تاخیر کی تو میں چلوں گا آقا حسین کی نصرت کے لیے. غلام کے یہ الفاظ مولا جناب حبیب کے کانوں میں پڑے. ایک مرتبہ آسمان کا رخ کیا، کہا مولا یہ کون سا وقت آ گیا ہے کہ غلام آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. بہرحال جناب حبیب نے اپنے غلام کو جب آزاد کرنا چاہا، اس نے کہا واہ، جب تک اپنے ساتھ رکھنا تھا آپ نے مجھے آزاد نہیں کیا، اب جب راہ نجات کی طرف جا رہے ہیں تو آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں. مجھے تفصیل کا علم نہیں کہ غلام گیا کہ نہیں گیا، لیکن جذبہ محبت کا تو پتہ چل گیا. اور عزاداروں، جب حبیب ابن مظاہر تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے کربلا میں پہنچے ہیں تو وہاں نشان تقسیم ہو رہے تھے، اور حسین ابن علی نے ایک نشان اپنے بچپن کے دوست حبیب کے لیے محفوظ رکھا تھا. لیکن جب کہا کہ یہ کس کا نشان ہے، کہا یہ کوفے کے سم سے آنے والے کا نشان ہے. ہاں عزاداروں، جب جناب حبیب ابن مظاہر کربلا میں پہنچے ہیں تو اب تک یہ ہو رہا تھا چوتھی محرم سے، جب گھوڑے دوڑتے ہوئے سرزمین کربلا پر جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے دہل جاتے تھے، اور بیویاں پوچھتی تھیں کہ کس کا لشکر آیا، تو خیموں میں پیغام جاتا تھا کہ خولی کا لشکر آیا، سنان کا لشکر آیا، انس کا لشکر آیا. ہاں عزاداروں، حسین کی بہن کہتی تھی کہ یزید کے مدد کرنے والے تو آ رہے ہیں لیکن میرے بھائی کا کوئی مددگار نہیں ہے. لیکن جب حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کی مدد کے لیے پہنچے ہیں اور اصحاب نے نعرہ سلوات کے حصار میں خیمے تک پہنچایا ہے، ان آوازوں کا خیمے میں پہنچنا تھا. جناب زینب نے کہا فضا جا کر کے معلوم کر یہ کس کے آنے پر نعرہ تکبیر بلند ہو رہے ہیں. جناب فضا در خیمہ تک آئیں اور پوچھا کون آیا ہے. بتایا گیا حسین کے بچپن کے دوست حبیب حسین کی مدد کو آئے ہیں. ادھر فضا نے جا کر بتایا، تمام ہو گئی مجلس، دو جملے ہیں، دو جملے. ادھر جناب زینب نے کہا جا کر کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو. عزاداروں، حبیب کا رتبہ آپ کو پتا ہے، حبیب کا مرتبہ آپ کو پتا ہے. دیکھیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، لیکن گنج شہیدہ ہیں جہاں کربلا کے زیادہ تر شہیدوں کی قبریں ہیں. جناب عباس کا روضہ الگ ہے اور خاص وجہ سے جناب حر کا روضہ الگ ہے، لیکن حبیب کی زری خود حسین ابن علی کے روضے میں ہے.
اور اس کا انداز یہ ہے کہ نہ وہ روزے کے اندر ہے نہ روزے کے باہر ہے. ہاں عزادارو، اس کا سبب علماء مقاتل نے، علماء روزہ خوانی نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ شب عاشور میں جناب حبیب کی ڈیوٹی خواتین عصمت کے خیموں پر تھی، اس لیے آج بھی حبیب دربان بنے ہوئے کھڑے ہیں. ہاں عزادارو، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب شب عاشور میں جناب زینب نے کہا بھیا کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا، جناب حبیب در خیمہ پر تھے، جیسے ہی آواز آئی اصحاب کے خیمے میں آئے، کہا کہاں تم مصروف عبادت ہو، علی کی بیٹی تمہارے بارے میں سوال کر رہی ہے. ایک مرتبہ اصحاب حسینی تلواریں لے کر آ گئے کہ آقا شہزادی کو یقین دلا دیجئے. میں کہوں گا اے اصحاب با وفا، شب عاشور میں تو آپ یقین دلا دیں گے، لیکن جب عصر عاشور زینب کا بھائی نرغے آدھا میں گرے گا اور پکارے گا کہاں ہو میرے شیرو، کہاں ہے میرے دلیرو، تو حسین تنہا ہوں گے، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. یہ بہن ہوگی جو فریاد کرے گی واہ حسینہ واہ مظلومہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تھبا دیا سر سکینہ کا یہ بیان بابا تھبا سر سکینہ کا یہ بیان بابا تھبا دیا سر سکینہ کا یہ بیان بابا تھبا یہ بیان بابا لئی نے چھینی ہے کانوں سے بالیاں بابا تھبا دیا سر سکینہ کا یہ بیان بابا وطن کی یاد ہمیں تب بہت ستاتی ہے، وطن کی یاد ہمیں تب بہت ستاتی ہے، پرند جاتے ہیں جب اپنے آشیاں بابا تھبا دیا کا یہ بیان بابا ہے. بہت یقین تھا بھیا مجھے بچا لیں گے، بہت یقین تھا بھیا مجھے بچا لیں گے، مگر تھی ان کی بھی جکڑی کلائیاں بابا تھبا دیا یہ
بابا ہے کچھ اس طرح سے میرے کانوں سے چھینے گوہر کچھ اس طرح سے میرے کانوں سے چھینے گوہر لہو کی کانوں سے بہتی ہے دھاریاں بابا تھابا سکینہ کا یہ بیان ہائے جلا کے خیمے ردائیں بھی لے گئے ظالم جلا کے خیمے ردائیں بھی لے گئے ظالم جلی قناتوں پہ بیٹھی ہے بیبیاں بابا تھا باد سکینہ کا یہ بیان باپ ہائے بٹھا کے اونٹ پہ جب ہم کو لے گئے کوفہ بٹھا کے اونٹ پہ جب ہم کو لے گئے کوفہ تو زخمی پشت سے باندھی تھی رسیاں بابا تھا باد یہ بیان بابا ہے سکینہ لاش پہ رو رو کے کہہ رہی تھی وسیع سکینہ لاش پہ رو رو کے کہہ رہی تھی وسیع نہ سہ سکوں گی میں زندہ کی سختیاں بابا تھا باد سکینہ کا یہ بیان بابا سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم سوکھے کوزے دیکھ کے کہتی ہے سکینہ سوکھے کوزے دیکھ کے کہتی ہے سکینہ سوکھے کوزے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم تو کوئی آس نہیں آئے گا پانی تو کوئی آس نہیں آئے گا پانی روتے ہوئے کرتے ہیں عباس
کا ماتم خیمہ سادات میں سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم پیاسوں کو ہے خوف نہ جائیں ستم پر پیاسوں کو ہے خوف نہ جائیں ستم پر ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم شام غریبوں میں وہ زینب کی صدا پر شام غریبوں میں وہ زینب کی صدا پر جلتے خیمے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم غازی کے سینے میں نظام میں ہے تیر غازی کے سینے میں نظام میں ہے تیر تیروں نیزے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم سینے میں جو زخم ہے دیتے ہیں دہائی سینے میں جو زخم ہے دیتے ہیں دہائی دل کے چھالے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم کہتے ہیں شبیر کے برباد ہوا میں کہتے ہیں شبیر کے برباد ہوا میں آنسو میرے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم جب سے گیا چھوڑ کے چادر کا نگہباں جب سے گیا چھوڑ کے چادر کا نگہباں زخم سارے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ سادات میں پیاسے بچے کرتے ہیں عباس کا ماتم بدلے علمدار پر اظہار اور مظہر بدلے علمدار پر اظہار اور مظہر روتے روتے کرتے ہیں عباس کا ماتم خیمہ